ہمارے یہاں وہ روٹین بن گیا ہے، وہ ہے کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو جو شخص موجود نہیں اس کے بارے میں ہم ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں جس سے اس کی عزت پہ حرف آ جائے، بدنام ہو جائے، اس کی عیب کھل کر سامنے آ جائے۔ تو اب اس کے بارے میں حدیث تو بڑی بچے کو ازبر ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اب اس برائی کا عالم یہ ہے کہ ایک بار کچھ صحابہ کرام تشریف رکھے ہوئے تھے، تو ایک اور صحابی آئے جو زارو کتار ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج مجھ سے اپنے اوپر بہت ظلم ہو گیا، ایک غیر عورت کی طرف راغب ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ شکر ہے ہم یہ سمجھے کہ شاید آج آپ سے کسی کی غیبت ہوئے۔ نماز اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم غیبت سے باز آ جائیں۔ قلب کی غذا اور روح کی غذا اس کو صحیح مل رہی ہے اور وہ پل رہی ہے، تو ہم یہ یوں برائیوں سے ہٹتے چلے جائیں۔ میں نے ایک عبادت کی مثال دی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ نماز بہت اہم ہے، بنیادی رکن ہے، لیکن اس پر نگاہ ضرور رکھیے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ اور زبان اور آنکھیں اور کان برائیوں سے رک جاتے ہیں۔